ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا عذوبة حاضرة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تراهم ركعا سجدا تو صحابہ کی جماعت کو دیکھے گا کوئی رکوع کی حالت میں کوئی سجدے کی حالت میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان ساروں کا مقصود اللہ کی رضا کو تلاش کرنا اللہ کے فضل کو جانا ان سب کا مقصود ہے اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سارے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے تیسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ان حضرات کا رات کو تھوڑا سونے کا مزاج تھا وبالاسحار هم يستغفرون اور سحری کے وقت استغفار اور معافی مانگنے کا مزاج تھا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذه الدنيا حلوبة حاضرة بے شک یہ دنیا سرسبز ہے میٹھی ہے واللہ مستخلفکم فیہا اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا نائب و خلیفہ بنایا جو اللہ کے حکم کو کائنات میں زندہ کرے گا واتقوا الدنیا واتقوا النساء دنیا سے عورتوں سے بچتے رہنا میرے بھائی اور دوستو میرے 3 آیات کریمہ کے
اجزاء آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے اور رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم عرض کیا۔ ہم سے پہلے حضرات صحابہ کرام جو رسول پاک علیہ السلام نے مسجد حرام میں ایک پودا لگایا تھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، رسول پاک علیہ السلام نے اس گھر کو مدرسے کی حیثیت دے دی، جس کو دار ارقم کہتے ہیں۔ وہاں جب وہی نازل ہوتی تھی، حکم نازل ہوتا تھا، حضرات صحابہ کرام کو پریشانیاں لاحق ہوتی تھی تو یہ حضرات دار ارقم میں اکٹھے ہوتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کوئی شریعت کی نئی بات ہوتی تو بتا دیتے، اور جن کو تکلیفیں پہنچتی وہ رسول پاک علیہ السلام سے اپنی تکلیفوں کا، یہ تکلیف پہنچی، یہ تکلیف پہنچی، تو دنیا میں پورے عالم میں اسلام پھیلانے کا مرکز ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دار ارقم کو مقرر کیا، تو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم بنا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، وہاں رسول پاک علیہ السلام نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر وہاں سے ایک ہفتہ یہاں آپ علیہ السلام کے پاس رہے، مدینہ الرسول میں پہنچے، وہاں بھی رسول پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور مسجد نبوی کی بنیاد کے ساتھ وہاں پر بھی ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جو اصحاب صفا کا ٹھکانہ تھا۔ اصحاب صفا کا چبوترا وہ آج بھی وہ جگہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھی۔ آج بھی وہ مسجد نبوی کے اندر میرا نبی جس مدرسے کا مدرس، معلم اور مربی تھا، ابو ہریرہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود جیسے شاگرد رسول پاک علیہ السلام کے اس مدرسے میں تربیت پانے والے، وہ مدرسہ آج بھی میرے نبی کا موجود ہے۔ تو بہرحال اس دونوں مدرسوں کا معلم، مربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور شاگرد وہاں رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ تھے، رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے والے ایمان والے تھے۔ قرآن نے ان ایمان والوں کا تذکرہ کیا جو نبی علیہ السلام کے مدرسے کے طالب علم تھے، جو نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد تھے۔ قرآن نے ان کی کچھ ادائیں نقل کی ہیں، ان کے کچھ طریقے نقل کیے ہیں، اور میرے نبی نے امت کو یہ کہا ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا ماڈل بنانا چاہتے ہو، کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو، تو وہ نمونہ میرے صحابہ ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ جس کو بھی اپنا مقتدا پیشوا بنا لو گے، اپنا رہبر بناؤ گے، سیدھی راہ پہ پہنچ جاؤ گے۔ کون سی سیدھی راہ؟ جو مجھے اور آپ کو سیدھی جنت میں لے جانے والی ہے، ادخلہ الجنہ، جو مجھے اور آپ کو جو راہ سیدھا جنت میں پہنچانے والی ہو۔ تو ان شاگردوں کی کچھ ادائیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ ان کی ادائیں تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو رکوع کرنے کی حالت میں، سجدے کرنے کی حالت میں، یہ ان کے مزاج میں داخل تھا۔ تراہم رکعا سجدا، ان کو رکوع کی حالت میں بھی دیکھتا ہے، سجدے کی حالت میں بھی دیکھتا ہے۔ قرآن نے ان کے رات کے اعمال کا بھی تذکرہ کیا، قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ میرے نبی کے مدرسے کے طالب علموں کا رات کو تھوڑا سونے کا مزاج اور عادت تھی، تھوڑا سوتے تھے، لیکن درد سے یہ بات نکلتی ہے، ہم بھی تھوڑا سوتے ہیں۔ ہمارے والے بھی رات 2:30 بجے 3 بجے
اور کچھ ایسے بھی معلوم ہوا ہے فجر کے بعد لیکن فجر پڑھے بغیر سوتے ہیں، ساری رات نیٹ پہ بیٹھے ہوتے، رات ساری یہ بھی تھوڑا سوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو صحابہ تھوڑے سوتے تھے، لیکن صحابہ کے کام بھی میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا، عبد الرحمن نامی ایک تابعین ہے یا صحابی رسول ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میرا اندر سے دعویٰ تھا، لوگوں نے کیوں نہیں کہتا تھا، میرا اندر کا یہ دعویٰ تھا، میرا نفس کہتا تھا میرے جیسا تو رات کو کوئی تہجد اور قرآن پڑھنے والا ہے ہی نہیں۔ کہتا ایک دن میں گیا مسجد نبوی میں تہجد کے لیے کھڑا ہوا اور پیچھے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی تو میرے کن اکھیوں سے دیکھا، ایسے گھوم کے نہیں، کن اکھیوں سے دیکھا تو حضرت عثمان جو امیر المومنین ہے، کہا میں پیچھے ہٹ گیا، عثمان میرے پیچھے ہو میں آگے ہوں، میری یہ غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ یہ با ادب لوگ تھے، بے ادب نہیں، یہ با ادب لوگ تھے۔ ہمارے تو مسجدوں میں بھی موبائلوں پہ گانے بج رہے ہیں، پہلے مسجد آتے نہیں آئے تو گپ شپ کریں گے، مسجد میں کبھی کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئے کبھی بھی نہیں اٹھائے گا، مسجد کا خادم ذمہ دار ہے، مولوی اٹھائے گا، ہاں حالانکہ سب ذمہ دار ہیں، ہر محلے والا خواہ نماز پڑھے نہ پڑھے، مسجد کی صفائی کی ذمہ داری تمام محلے کی، بل آتا ہے سارے ذمہ دار ہیں، بجلی کا بل ہو، گیس کا ہو، پانی نہ ہو، یہ سارے ذمہ دار ہیں، اس مسجد کے آنے نہ آنے سے تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال ادب ان میں غالب تھا کہ حضرت عثمان پیچھے ہوں میں آگے ہوں، ایسے نہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، تو کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا، عثمان غنی آئے پہلی صف میں، مسجد نبی کی پہلی صف میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، رات کا عمل بتا رہے، بتانے والا کون؟ جو کہتا ہے میرے سے اول پوزیشن لینے والا کوئی نہیں، پہلی پوزیشن میری، وہ کہتا ہے اللہ اکبر کہا، الحمد سے قرآن شروع کیا، کرتے کرتے والناس پہ قرآن ختم ہوا، پہلا رکوع ہوا۔ وہ راتوں کو یہ کرتے تھے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، موبائلوں کے لیے نہیں، یہ نیٹ کھول کے نہیں، راتوں کو قرآن پڑھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا دھونا ہوتا تھا، وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت آتا ہے جس وقت میرا اللہ خود اعلان کرتا ہے حل من سائل اعطی، ارے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دے دوں، یہ نیٹ میں مصروف، یہ سونے میں مصروف، میرا اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، حل من مستغفر اغفر له، ارے کوئی گناہگار ہے معافی مانگ لے میں اس کو معاف کر دوں، یہ لگا ہوا ٹھک ٹھک پہ لگا ہوا ہے، یا سونے میں مشغول، فرض نماز چھوٹ گئی، اور ادھر سے میرے نبی نے فرمایا شیطان آتا ہے، غزوہ خیبر سے 3000 صحابہ کے ساتھ حضور خیبر سے مدینے کی طرف آگے، احادیث پاک کے اندر آتا ہے جب رات کا آخری وقت آیا میرے نبی سفر کر کر کے چور ہو کے تھک ہو، غلبت علیہ عیناہ، آنکھیں جسم پر غالب آ گئی، آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی، صحابہ سے فرمایا ٹھہرو بھائی ٹھہرو، یہاں کچھ آرام کرتے ہیں، آرام صحابہ کو لٹا دیا، حضرت بلال کو بلایا، فرمایا اکلأ لنا اللیل، اکلأ لنا اللیل یا بلال، ارے بلال آج ہماری رات کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے، ہم سارے سو رہے ہیں، تم نے ہمیں اٹھانا ہے، تیری ذمہ داری ہے، سارے مجمع کو اٹھانا فجر کی نماز کے لیے تیری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ ساتھی سو گئے، حضرت بلال تھکے ہوئے وہ بھی تھے، نیند ان کو بھی آئی ہوئی تھی، آرام کر سکتے تھے، قام بلال، حضرت بلال تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد انسان تھے تھک گئے، اور میرے نبی نے وہی آئی تھی کہ بلال سے غلطی نہیں ہوئی، اصل میں بلال نے یہ کیا تھا،
نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بتایا بھی تھا کہ ابو بکر بلال کی غلطی نہیں، اصل معاملہ یہ ہوا رات کو یہ تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، تہجد سے فارغ ہوا تو یہ مشرق کی جانب منہ کر کے اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے صبح کا انتظار کرنے لگا، اور بلال کے پاس شیطان آ گیا، یبدئہ کما یبدأ الصبی، بلال نے جب ٹیک لگائی تو شیطان بلال کو آ کے تھبکیاں دینے لگا، جس طرح کہ ماں بچے کو تھبکی دیتی ہے، شیطان آ گیا۔ پہلے جو مسلمان مائیں ہوتی تھی نا، بچوں کو تھبکی دیتی تھی، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی اکثر مائیں، اور جو بوڑھیاں خاص طور پہ دیکھی اللہ وہ سینے سے لگاتی، ساتھ وہ ہاتھ مار رہی، اللہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، بچے کو تھبکیاں مارتی تھی اور بچے کے کان میں اللہ کی آواز ہوتی تھی۔ اللہ کے لیے ناراض نہیں ہوں، میں اس بیماری میں سب سے زیادہ مبتلا، اور ہمارا بچہ اگر رو رہا ہو تو آج کل موبائل پہ گانا لگا کے بچے کو دیتے ہیں، ماشاءاللہ پیدائشی ہوشیار ہے، 4 مہینے کا بچہ وہ بھی موبائل دیکھتا ہے، یہ بھی موبائل دیکھا۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں، ان اولادوں نے ہماری خیر خواہی کا ذریعہ نہیں بننا، اس بچے نے باپ کی خدمت نہیں کرنی جو پیدائش سے موبائل سنے، جن کی تربیت گانے والی بے حیاؤں والی تربیت ہو۔ اور میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کبھی وقت ہو تو نبی کی احادیث کو دیکھا کریں، فرمایا آج ہی کچھ نصیحتیں کی، فرمایا جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو ان کو خوابگاہوں میں الگ کر دینا، ایک بستر پہ بیٹے بیٹی کو مت سلانا، بے حیائی کا راستہ ابتدا سے بند کر دیا، ایک کمرے میں مت سلاؤ جب بالغ ہو جائے، گزارا کرو جی کرایہ زیادہ ہو گیا، باقی کاموں کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا بچے چھوٹے ہوں، جب تھوڑی سی سمجھ آئے ایک بستر پر بچے بچی کو مت لٹانا، بالغ ہو جائیں ایک کمرے میں مت لٹانا۔ میرے نبی نے ابتدا ہی سے بے حیائی کا راستہ بند کیا۔ تو پہلے زمانے میں ماں کہتی تھی اللہ اللہ تھپکی ہوتی تھی، بچہ اللہ کا نام سن کے سوتا تھا، اور آج میرے والا موبائل دے دیتے ہیں بچوں کو، بس ٹھیک ہے ماں کام کر رہی ہے کہ بچہ موبائل کے ساتھ لگا ہوا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ارے ابو بکر جب بلال نے ٹیک لگائی نا تہجد پڑھ کے، شیطان اس کے پاس آیا، یبدئہ الشیطان کما یبدأ الصبی، شیطان آ کے بلال کو تھبکی دینے لگا جس طرح کہ ماں بچے کو ذکر کرتے ہوئے تھبکی دیتی ہے۔ اور شیطان کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ماں تو اللہ کرتی تھی، شیطان کیا ذکر کرتا ہے؟ میرے پاس بھی آتا ہے فجر میں، آپ کے پاس بھی آتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں آواز نہیں آتی شیطان بھی ذکر کرتا ہے، شیطان بھی ذکر، جس طرح ہماری اماں کرتی ہے نا اللہ، شیطان بھی جب تھپکیاں دیتا ہے یہ بھی ذکر کرتا ہے، وہ ذکر میں سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ذکر کرتا ہے علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، نماز کے وقت آتا ہے لمبی رات باقی ہے سو جا، علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات باقی ہے سو جا۔ ہاں یہ ذکر کر کے ہمیں سلا دیتا ہے، یہ ذکر کر کے ہمیں سلاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ارے ابو بکر بلال نے ایسے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائی، شیطان مردود آیا، اس کو تھپکیاں دی، بلال کو سلا دیا، بلال کو سلا دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تو اس وقت موقع تھا بلال کے پاس ابتدائی سے سو جائے، لیکن حضرت بلال نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تو راتیں ان لوگوں کی قرآن نے ذکر کی ہیں، ہماری اور ان کی رات میں زمین آسمان کا فرق۔ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ راتوں کو تھوڑا سوتے تھے قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تہجد کے لیے، ان کا کام یہ ہوتا تھا۔ یقین مانے پتہ نہیں کس وقت میری زندگی کی شام ہو جائے، خصوصاً میں ان جوانوں سے عرض کرتا ہوں اللہ کے لیے عشاء کے بعد اس مصیبت کو آن نہیں کیا کریں۔ یہ عشاء کے بعد میرے نبی نے رات کی قصہ کوئی سے منع فرمایا کہ عشاء کے بعد بیوی سے بات چیت کرنی ہے تو کر لیں، کوئی درس و تدریس کا سلسلہ ہے تو عشاء کے بعد کر لیں۔ میرے نبی نے خدا کی قسم عشاء کے بعد یہ قصہ کوئی سے میرے نبی نے منع فرمایا، مت اپنی آخرت پر بات کریں،
نہ میں کروں اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارے نہ آپ مارے. کوئی پتہ نہیں یہاں سے کون اپنے گھر جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا. تو صحابہ راتوں کو اٹھتے تھے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تراہم رکعا سجدا، کسی کو دیکھے گا رکوع میں لگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوا. وبالاسحار هم یستغفرون، جب سحری کا وقت ہوتا ہے پھر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. حالانکہ غفلت والی رات نہیں گزری، عبادت والی رات گزری، پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگ رہے کہ اللہ جتنے تو نے میرے اوپر انعامات کیے ہیں، جتنے تو نے میرے اوپر انعامات کیے ہیں، میں نے تو اس کا کوئی بدلہ تجھے نہ دیا. حالانکہ رات غفلت والی رات نہیں تھی، غفلت والی نہیں، قرآن کی تلاوت والی، تہجد والی، رونے دھونے والی، اور عمل کر کے پھر دی. اور قرآن نے کہا ہے یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مزاج یہ تھا اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو خوش کرنا مقصود، ان کا مقصود اللہ خوش ہو جائے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے راتیں بھی ایسی گزرتی تھیں، دن بھی ایسے گزرتے تھے. دن میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا تھا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے. رسول پاک علیہ السلام ایک دفعہ مدینے بازار تشریف لے گئے، مدینے کے بازار تشریف لے گئے. حضور نے دیکھا روڈ کے دونوں طرف غلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میرا نبی دیکھ کر خوش ہو گیا اور ایک دکان پہ گئے. اللہ کے نبی نے ایک کوئی جو کا یا چاول کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، یہ بوری تھی اور بڑی عمدہ قسم کے وہ چاول تھے یا جو تھے، نبی علیہ السلام کو بڑے پسند آئے. رسول پاک علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا عجیب یہ گندم یا جو ہے. حضور کو بڑے اچھے لگے. جبریل آئے فوراً، یا رسول اللہ آپ کا یہ ساتھی دھوکے باز ہے، یہ دکاندار، یہ آپ کا ساتھی دھوکے باز ہے. اس کی گندم کو، اس کے چاول کو آپ تھوڑا سا نیچے سے نکالیں. اس کی گندم گھیلی ہے، چاول گھیلے ہیں، یہ ظاہر میں عمدہ مال رکھا ہوا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے جب ہاتھ نیچے ڈالا تو وہ گندم گھیلی تھی. فرمایا ما ہذا، فرمایا ارے بھائی یہ کیا ہے؟ فوراً کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی، یہ بوری بارش میں گھیلی ہو گئی تھی. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے، دھوکے بازی کرے، وہ میرا ساتھی نہیں بن سکتا، میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. میرے نبی نے تو ایسی تربیت کی تھی ساتھیوں. کہا نہیں یہ دھوکہ ہے، کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ آج تو ہمارے جو فروٹ والے ہیں نا، وہ کریٹ جو پیک کرتے ہیں، پتہ نہیں ساتھیوں سے سنا 50,000 80,000 مہینے کی پیکنگ کے لیتے ہیں. وہ ہاتھ کی صفائی، نیچے سارا کچرا، چھوٹا چھوٹا اوپر موٹے موٹے سیب رکھے گا، اچھے اچھے آم اوپر ہوں گے. عام آدمیوں سے پیکنگ نہیں کرواتے کہ جی قیمت تھوڑی ملتی ہے، قیمت تھوڑی ملتی. پتا چلا یہ دھوکے کی قیمت ہے، یہ دھوکے کی قیمت ہے. میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، دودھ والا دودھ میں پانی ڈالتا ہے، چاول والا ٹوٹا چاول بھی ملائے گا، ثابت چاول بھی ملائے گا، کپڑے والا ہے خراب کپڑا ہے، وہ نہیں بتاتا میری یہ چیز. ایکسپائر چیزیں لوگوں کو کھلاتے ہیں. میڈیکل پہ چلے جاؤ، ایکسپائر دوائیاں، ایک کمپنی کی دوائی ہے 100 روپے قیمت ہے، ایک کوئٹہ شریف کی ہے 5 روپے کی ہے، ایک ہی ریٹ پر دونوں بیچتے ہیں. باہر کی چیزیں آتی ہیں، صابن ہے پاکستانی ہے 50 کا ہے، باہر کا 250 کا ہے، ایک ہی قیمت میں دونوں چلاتے ہیں. ہمیں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں ہر طرف. تو میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرا ساتھی بننا ہے تو من غش فلیس منا، میرے ساتھ جنت میں جانا ہے تو یہ ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ کرنے والا میرا ساتھی نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے کا کاروبار تھا. ایک مرتبہ کہیں جانے لگے، ایک شاگرد کو دکان پر بٹھایا اور ان تھانوں کا ریٹ بتا دیا، بیٹا اس کا یہ ریٹ ہے. کام سے واپس آئے تو طالب علم سے پوچھا بیٹا کوئی بیکری ہوئی ہے، کوئی سیل ہوئی؟ کہ ہاں ہاں استاد جی بالکل ہوئی ہے. وہ جو آپ نے ایک معیوب کپڑا بتایا تھا نا،
وہ سردیوں کا موٹا کپڑا تھا، میں نے وہ تھان بھی نکال دیا، بچہ خوش ہو رہا۔ وہ جو عیب والا کپڑا تھا میں نے وہ تھان بھی بیچ دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بھائی اس کو عیب بتایا تھا، خریدار کو بتایا تھا کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے؟ کہا حضرت میں تو وہ بھول ہی گیا، میں نے تو نہیں بتایا۔ فرمایا خریدار کس علاقے کا ہے؟ کہا حضرت وہ مسافر تھا۔ فرمایا کس طرف گئے ہیں؟ کہا وہ فلاں طرف جو فلاں استبل ہے، جیسے آج کل ہمارا ٹیکسی اسٹینڈ ہے یا جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، کہا وہ فلاں کافلے کی طرف گیا ہے، ادھر کیا ہے؟ اس کا حلیہ پوچھ لیا، کس حلیے اور شکل کا، کس حلیے اور شکل کا خریدار تھا؟ کہا حضرت اس طرح کے گھوڑے تھے اور اس طرح کے لوگ آئے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے میں پہنچے اور کہا بھائی ان ساتھیوں میں کسی نے فلاں دکان سے اگر کپڑا خریدا ہو؟ ایک آدمی نے کہا حضرت میں وہ خریدار ہوں۔ فرمایا تم نے کپڑا خریدا ہے؟ کہ ہاں خریدا ہے۔ فرمایا اس کپڑے کے اندر یہ پھٹن تھی، وہ پرانا کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ اچھا جب شروع میں ملے نا اس کو تو کہا تو نے میری دکان سے کپڑا خریدا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت میں خریدار ہوں لیکن میں پیسے دے کے آیا ہوں، پیسہ دے کے آیا ہوں۔ کہا ہاں پیسہ دیا ہے لیکن مال تمہیں ہم نے ٹھیک نہیں دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میرے نبی کے ساتھیوں کی رات بھی اس طرح اور ان کا دن بھی اس طرح، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ من غش فلیس منا۔ آج تو ہمارا سرکاری ملازم ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے پہلے تو جاتے ہی تھے۔ کچھ محکمے ایسے ہیں، میرا بہت اچھا دوست ہے، کہتا ہے پوری زندگی گزر گئی، 30 سال ملازمت کے ہو گئے، ایک دفعہ مجھے دفتر دیکھنے گیا کہ میرے محکمے کا دفتر کہاں ہے، میرے محکمے کا دفتر کدھر ہے۔ اب کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، میرا نفس تو مجھ سے پوچھے نا۔ میرے نبی نے فرمایا حاسبو قبل ان یحاسبو، اللہ کے حساب لینے سے پہلے خود اپنا روزانہ حساب لیا کرو۔ جب 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، پیسے تو پورے لیتا ہے، کیوں نہیں جاتا؟ سرکاری ملازم تو دیکھو تو وہ نہ جائے، پرائیویٹ کو دیکھو، دیہڑی لگانے والا بھی چور، مالک دیکھ رہا ہو تو ٹھیک ٹھیک کام کرے گا، مالک نہ دیکھ رہا ہو گرمی کا موسم میں لیٹ جائے گا۔ گھر میں نماز نہیں پڑھتا، جب کسی کی دیہڑی لگانے جائے تو پھر زور کی نماز 1.5 گھنٹہ، جمعے کی نماز 5 منٹ، زور کی نماز 1.5 گھنٹے میں پڑھتا ہے۔ یہ سارے چور ہیں۔ من غش فلیس منا، اور نبی نے ویل للمطففین، یہ ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ باتیں یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا حساب مجھے بھی دینا ہوگا، آپ حضرات کو بھی دینا ہوگا۔ تو ہمارا دن بھی ایسا گزرے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ ہو۔ دکاندار ہے تو جھوٹ نہ بولے، دکاندار ہے تو وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، ریٹ 2 روپے زیادہ کر لے، کوئی حرج نہیں، اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ 2 والی چیز 10 کی کیوں دی ہے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن 2 والی 2 میں ملاوٹ کر کے دی، تولنے میں پیمانہ کم رکھا تو یہ گلے کا توپ بنے گا، یہ گلے کا توپ بنے گا، یہ گلے کا توپ بن گیا۔ اور میں بار بار یہ چیز عرض کر رہا ہوں، میں خود غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہو چکی ہے، زندگی گزر گئی، گناہوں میں ہم دب چکے ہیں، لیکن جب گناہ سرزد ہو تو اندر بے چینی اور بے قراری ہو، لاپرواہی کی زندگی سے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اندر بے چینی ہو، غلطی ہوئی بے چینی ہو، پہاڑ جس طرح سر پہ کسی نے رکھ دیا۔ ایک صحابی رسول تھے، کھجوروں کا کاروبار تھا، حضرت ابو یسیر رضی اللہ عنہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، ارے بھائی یہ کھجوروں کا کیا ریٹ ہے؟ کہا بہن یہ کھجوریں تو ہیں لیکن یہ پرانا مال ہے، نیا مال میں نے گھر میں رکھا ہوا، نیا مال میں نے گھر میں رکھا ہوا۔ کہا بھائی مجھے گھر والا مال دکھا دو۔ گھر لے کے گئے، اس عورت کو اپنے گھر میں لے کے گئے، اس کو چوما، حضور کو خود کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ، اس عورت کو چوما بھی، اس سے معانقہ بھی کیا، اس کو جسم کے ساتھ چمٹا لیا، زنا نہیں کیا۔ یہ فعل سرزد ہوا، ہو گیا، انسان ہے۔ پھر حضور کی مجلس میں آئے، مسجد نبی میں، یا رسول اللہ اسب حدا فاقمہ علی،
یا رسول اللہ میں حد کا مستحق ہو گیا، میرے اوپر زنا کی حد لگائیں، مجھے سنسار کر دیں، پتھروں سے مار مار کے مجھے قتل کر دیں۔ حضور نے تفصیل نہیں پوچھی، خود تفصیل بتا دی۔ کچھ دیر گزری، ظہر کی اذان ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے، اندر بے چینی اور بے قراری تھی، ایسا نہ ہو میری آخرت نہ خراب ہو جائے۔ فوراً کھڑے ہوئے، سبیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اصبت حدا یا رسول اللہ فاقمہ علی، یا رسول اللہ مجھے سنسار کر دیں، میں ایک گناہ میں مبتلا ہوا۔ ہماری چھوکری کو ادھر پتہ نہیں مینار پاکستان اور کہاں کا چور ملے گا تمہیں۔ پہلے تو وہ جو ننگی خود پھر رہی تھی اس کی اپنا قصور، تم نے دوسروں کو موقع کیوں دیا ہے؟ اب چوروں کو پکڑو، ملیں گے تمہیں۔ جب تربیت ایسی بے غیرتی والی ہوگی تو پھر ان سے حیا کی امید رکھیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ایک آدمی کنویں میں چھلانگ مارے اور کہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو، تو ننگ دھڑنگ جب پھریں گی تو ایسے ہی ہوں گی کتیوں کی طرح۔ تو اندر بے چینی بے قراری تھی، یا رسول اللہ سنسار کریں، تھپڑ نہیں تھا، مجھے پتھر مار مار کے قتل کر دے۔ حضور نے فرمایا اصلیت معنا، ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہ یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوست، میں بھی گناہوں کا مبتلا ہوں، آپ حضرات سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑا جرم نہیں، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، گناہ پر ڈٹ جانا بہت بڑا جرم۔ فوراً اللہ سے معافی، گزری ہوئی زندگی پہ میں بھی اللہ سے معافی مانگتا، آپ بھی اللہ سے معافی مانگتا۔ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ اللہ مجھے بھی